اور امام مہدی کے آنے کے اوپر اجماع امت ہے، سنی شیعہ کا اتفاق ہے۔ وہ تھوڑا سا جو اختلاف ہے وہ کہتے ہیں وہ غائب ہے، ظاہر ہوں گے، اہل سنت کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اینڈ رزلٹ یہ کہ دونوں ایک ایسی پرسنالٹی کو مانتے ہیں جس نے آ کے قرب قیامت میں مسلمانوں کو لیڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لیڈ کریں گے، نبی الاسلام کی اہل بیت میں سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں غیر معمولی صلاحیتیں دے گا جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو رول کریں گے، اور اسی دوران ان کی حکومت کے اندر ہی دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں تمیم داری نے اس کو دیکھا تھا اور نبی الاسلام نے اس کی تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں نا ایک سسٹم کا نام ہے، سسٹم تو ہے ظاہر ہے، دجالی سسٹم تو ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس سسٹم کا ایک نمائندہ بن کے آئے گا وہ، ایک آنکھ اس کی ہوگی، جس طرح یہ سسٹم بھی صرف مادہ کی آنکھ رکھتا ہے، روحانیت کی آنکھ نہیں رکھتا، لیکن اس کا ایک نمائندہ، ایک فزیکل، ایک پرسنالٹی بھی ہے دجال۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اور وہ دجال جب آئے گا تو ظاہر ہے کہ یہودی ایک کرائسٹ کے انتظار میں ہے، وہ آ کے یروشلم میں انہیں توحید سکھا کے چلا گیا، انہوں نے اسے ولد الحرام اور دجال ڈکلیئر کیا، نعوذ باللہ، عیسیٰ ابن مریم کو۔ اور اب جب اینٹی کرائسٹ جھوٹا دجال آئے گا، یہ اسے اپنا مسیح مان لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ مل کے یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے۔ اب دجال کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں گی امت کی آزمائش کے لیے۔ کہتے نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، شیطان کے پاس تھوڑی صلاحیتیں ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے شیطان تمہارے خون میں بھی دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بھی وسوسہ دلا سکتا ہے۔ تو دجال کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہیں جو بخاری مسلم میں ہے کہ اس کے حکم سے بارش برسے گی، زمین سبزہ اگائے گی، اور اس زمانے میں ایک کامل الایمان مومن اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے، وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا، اور وہ 2 ٹکڑے اس کے کرے گا اور 2 ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر اسے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب مجھے مان کہ میں تیرا خدا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے، میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا، مجھ تک حدیث پہنچی تھی کہ وہ ایک مومن کے ساتھ ایسا کرے گا، اب تو دوبارہ اس پر قادر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اس مومن کو قتل کروا دے گا، اپنے وہ جہنم اور جنت ساتھ لے کے چلے گا۔ وہ جو جہنم ہے اصل میں اس کی جنت، وہ اللہ کے ہاں وہ جنت ہوگی، وہ اسے جہنم میں پھینکے گا، وہ اللہ کی جنتوں میں بندہ پہنچ جائے گا، لیکن نبی الاسلام نے فرمایا وہ سب سے بہترین شہید ہوگا اس زمانے کا۔ تو یہ دجال سارے معاملات کرے گا اور غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ۔ اب دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا، اس کے لیے کوئی زیادہ پاورفل پرسنالٹی چاہیے۔ تو اس وقت پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار کے اوپر 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے۔ اچھا، وہ اس مینار تک تو فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، نیچے پھر سیڑھیوں سے اتریں گے۔ دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، ایسے نہیں اڑ کے اتریں گے، ہاں، دنیا میں آئیں گے تو سب کچھ ختم۔ اچھا، وہ اتریں گے اور اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امیر نماز پڑھانے لگے گا اور وہ دیکھیں گے عیسیٰ ابن مریم ہے تو وہ مصلی چھوڑ دیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ نہیں، یہ اعزاز ہے تمہارے لیے کہ تم میں بعض کے امام ہوتے ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوگی، ان کے سانس کی وجہ سے۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ نمک کی طرح پگھلے گا، وہ آگے آگے بھاگے گا، جدھر جدھر حضرت عیسیٰ ابن، یعنی جو پہلے جس نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا وہ عیسیٰ ابن مریم کے آگے لگا ہوگا، پھر مقام میں لد پہ پا کے عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے۔ اس فتنے سے چھٹکارا ہوگا، پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، اچھا، اور وہ تو پھر اس طرح پھیلیں گے کہ وہ تمام سبزہ کھا جائیں گے اور پانی پی جائیں گے۔ یہ مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ احادیث موجود ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈالے گا اور وہ مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی تعفن جو زیادہ لاشیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھائیں گے، اور ان کے جو اسلحہ ہے یا تیر ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں مسلمان کئی سال تک اسے ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے۔ تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے، پھر عیسیٰ ابن مریم دنیا میں انصاف قائم کر دیں گے اور ہر طرف انصاف کی ریل پیل ہوگی۔ 40 سال وہ یہاں دنیا میں گزاریں گے، لیکن پھر عیسیٰ ابن مریم کے جانے کے بعد پھر وہی ڈاؤن فال جو انبیاء کے جانے کے بعد ہوتا ہے، کرتے کرتے پھر اس قدر بے حیائی پھیلے گی کہ لوگ اعلانیہ بدکاری کریں گے۔ پھر ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی،
مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی, تمام مسلمانوں کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا, دنیا پہ صرف کافر رہ جائیں گے, ان پہ قیامت قائم ہوگی. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے نا دنیا میں, اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کی وجہ سے بھی قیامت قائم نہیں کرے گا. یہ پروٹوکول ہے ایک مومن کا, صرف کافروں کے اوپر قیامت قائم ہوگی. تو یہ سارا اس کی زمانی ترتیب ہے ان سارے معاملات. تو یاجوج موجوج ابھی موجود ہیں؟ جی موجود ہے. اچھا. لیکن یہ جو ہمارے ماڈرن اسکالرز ہیں نام لیے بغیر, پاکستان میں بھی ہیں اور کچھ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے اندر ضربے تقسیمیں لگا رہے ہیں, تو میرے خیال ہے اس طرح کی تباہ آزمائی آپ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. اور جس طریقے سے آپ ان معاملات کو لے کے چل رہے ہیں, دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی پردہ رکھا ہوا ہے. جس طرح عذاب قبر بھی ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ کوئی اس طرح کا فزیکل معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو ظاہر کرے گا, اسی دنیا میں موجود ہے. اور بعض لوگوں نے کہا یہ چائنیز ہے, بعض نے کچھ کہا, بعض نے کہا نہیں جی کوئی کسی دوسرے سیارے سے اتر آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. میرے خیال ہے انتظار کر لیں آنے کا. ہمیں ہمارے نبی اسلام نے یہ بتایا کہ آپ نے ان فتنوں سے بچنا کیسے ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یہ تمہیں دجال کے خلاف کفایت کریں گی. یہ یاد کریں اور انہیں پڑھا کریں وقتاً فوقتاً, بس اس میں رہے. اب مجھے بتائیں امام مہدی کے انتظار میں اور دجال سے متعلق گفتگو سن سن کے اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے جب تک وہ آ نہیں جاتے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, امام مہدی کا انتظار تو ماشاءاللہ اس وقت سے امت کر رہی ہے جب سے ان کی امپائر ختم ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنا کام اب امام مہدی کے اوپر ہی ڈال دیا تھا. یہ نہ کریں, باقی معاملات بھی آپ خود کر رہے ہیں نا. آج تک کسی نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ میرے بیوی بچوں کا خرچہ لگائیں گے, ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی, نہیں, وہاں رزق حلال کماتے ہیں. اسی لیے پھر جو مسلمانوں کے بڑے بڑے تھنکرز جب کبھی مایوس ہوتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ امام مہدی کا ہے. ڈاکٹر اقبال نے بھی مہدی کا انکار کر دیا اس وجہ سے کہ یہ مہدی کے کانسیپٹ نے امت کو جو ہے نا, وہ میں پنجابی والا لفظ نہیں وہ والا استعمال کرنا چاہتا, ٹرانسجینڈرز کے لیے جو یوز ہوتا ہے یہ وہ کر دیا ہوا ہے. یہ امت جو اپنا کام چھوڑ کے نا سب کچھ مہدی کے اوپر ڈالے بیٹھے. ٹھیک ہے, جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی. اللہ کے بندوں, اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر کیا کیا, وہ اپنی بیسٹ پرفارم کریں, لوگوں کو عقیدہ توحید سکھائیں, ختم نبوت سمجھائیں, دین پہ چلنے کا بتائیں, اسلامک نظام کے بارے میں بتائیں. اس کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں, وی لاگس کے ذریعے نہیں, پریکٹیکلی جس طرح ہم اللہ کے فضل سے کوشش کر رہے ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں.